الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں سب سے پہلے تو اس مجلس میں بے حد مشکور اور ممنون ہوں مفتی ارشد صاحب کا اور پھر مولانا الیاس صاحب کا۔ مفتی صاحب اس لیے کہ میرے آنے کا سبب بنے ہیں اور یہ اس لیے کہ آپ کی اور میری ملاقات کا ذریعہ بنے ہیں۔ جو انسان نیکی کرے اس کا شکریہ ادا کرنا اس کا حق ہے، اس میں آدمی کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ بعض حضرات اس کو ٹی سی سے تعبیر کرتے ہیں، یہ ٹی سی نہیں ہے، یہ حق ہے۔ یہ آپ کو اس وقت پتہ چلے جب آپ کے دروازے پر کوئی مستحق آئے، آپ اس کو دیں اور وہ شکریہ نہ کہے تو پھر دیکھنا آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ پھر آپ نے کہنا نہیں ہم شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہتا تو کیا فرق پڑتا ہے، اتنا تو کہنا چاہیے نا شکریہ۔ تو جب تک انسان پر بیتے نا اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ اس کی ضرورت کتنی ہے اور یہ حق ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آج کا جو موضوع ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کے مناقب اور فضائل۔ یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ آپ کو میری گفتگو سے اندازہ ہوگا کہ وقت بہت کم ہے، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ بہت تھوڑا وقت ہے۔ آپ حضرات کے نہیں آپ 5 گھنٹے بات کرو کیا فرق پڑتا ہے، بات کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ بات کرنی کتنی مشکل ہے، اور شروع میں دعویٰ بہت آسان ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد تھکاوٹ کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس لیے آپ اس سے اندازہ کریں، میں کبھی عرض کیا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام سے زیادہ قرآن کا عاشق کون ہو سکتا ہے، لیکن دیہات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کچھ لوگ آتے ہیں کلمہ گو، وہ تو صحابہ ہی ہوتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی امام چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام دے دیا۔ اب امام بھی صحابی ہے، مختلف بھی صحابی ہے۔ تو ایک یا 2 دن کچھ دنوں کے بعد وہ پھر شکایت لے کر آئے اپنے امام صاحب کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ سورہ بقرہ عشاء کی نماز میں پڑھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا قرآن ذرا تھوڑا پڑھا کریں۔ اب بتاؤ صحابی ہے تو قرآن کا کتنا عاشق ہوگا، لیکن وہ بھی تھک جاتا ہے۔ ہمارے ہاں شب جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے، تبلیغ والے کرتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ تو مجھے ایک ساتھی کہنے لگا شب جمعہ کا اجتماع کا جواز، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہفتے میں 1 دن درس دیتے تھے۔ کسی نے کہا جی روزانہ دو، فرمایا تو محتاج ہوگے اس لیے میں 1 دن دیتا ہوں۔ وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ اور تابعین کو۔ اس لیے میں آپ سے کہہ دوں نا کہ آپ تھک جاؤ گے تو آپ اتنے بڑے متقین بندہ نہیں مولانا صاحب تسی کرو مجھے پتہ ہے تھوڑی دیر بعد آپ نے ایک دوسرے کو دیکھنا ہے، یہ ختم کب کریں گے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، ہمارے پاس اپنا کوئی علم نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابر کی تحقیقات اتنی وسیع ہیں کہ کئی دن میں مسلسل بھی اس موضوع پہ بولتا رہوں تو انشاءاللہ یہ علم کم نہیں ہونا انشاءاللہ۔ یہ میرا علم نہیں ہے، میرے اکابر کا، ہم تو اس کو بیان کرتے ہیں نا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ میں مختصر بات کروں گا اور آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا اس موضوع پر گفتگو کرنا کتنی ضروری ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ہے نعمان، والد کا نام ہے ثابت، بیٹے کا نام ہے حماد، لیکن ان کی کنیت ہے ابو حنیفہ اور ان کا لقب ہے امام اعظم۔ میں ساری باتوں پہ تھوڑی تھوڑی بات کرتا جاؤں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، نام نعمان ہے اور کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم۔ پہلے یہ بات سمجھے کہ ہم ان کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں، جب ان کی بیٹی ہی نہیں تھی تو ابو حنیفہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ خود کو حنفی کہنے والے نسبت ایک عورت کی طرف کرتے ہیں۔ نام نعمان ہے
بیٹی حنیفہ ہے اس لیے ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ تو یہ کیسا مذہب ہے جس کی نسبت ہی لڑکی کی طرف ہو؟ تو جب آپ پر سوال ہوگا تو پھر آپ کو ہماری قیمت کا احساس ہونا ہے کہ یہ بیانات کتنے ضروری ہیں۔ تو سوال تو ذہن میں آ گیا نا، جب ان کی بیٹی ہے ہی نہیں، یہ نہیں کہ حنیفہ نہیں، بیٹی ہے ہی نہیں، تو پھر ان کو ابو حنیفہ کیوں کہتے؟ اب بات سمجھیں، کنیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کنیت نسبی اور ایک ہوتی ہے کنیت وصفی۔ کنیت نسبی کا معنی جو خون کا رشتہ ہو، بیٹا یا بیٹی، اس کی وجہ سے کنیت رکھنا، یہ کنیت نسبی ہے۔ باپ کا نام عبداللہ ہے اور بیٹے کا نام ہے بالفرض عمر، تو آپ کہتے ہیں ابو عمر۔ یہ ابو عمر کیوں کہا؟ کہ اس کا خون کا رشتہ نسب سے بیٹا جو عمر پیدا ہوا ہے، یہ کنیت نسبی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے کنیت وصفی۔ وصفی کا معنی عربی زبان میں ابن کا معنی ہمیشہ باپ نہیں ہوتا، کبھی ابن کا معنی باپ ہوتا ہے، کبھی ابن کا معنی والا ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں صاحب۔ کبھی ابن کا معنی باپ اور کبھی ابن کا معنی صاحب، جس کا معنی والا ہم کہتے ہیں، ابن کا معنی ہوگا والا۔ جیسے ابن، اب ابن کا معنی بیٹا ہے، لیکن ہمیشہ ابن کا معنی بیٹا نہیں ہوتا۔ ہمارے محاورات میں کہتے ہیں فلاں بندہ ابن الوقت ہے، کہتے ہیں نا ابن الوقت ہے، یہ ازمان را پتر ہے۔ کیا مطلب؟ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے، اسے وقت کا بیٹا ابن الوقت کہتے ہیں۔ یہ تو معنی نہیں کہ اس کی والدہ نے وقت کے ساتھ نکاح کیا ہوا، شوہر ہے ہی کوئی نہیں۔ ابن الوقت کا معنی زمانے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو جس طرح ابن کا معنی ہمیشہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اسی طرح ابن کا معنی ہمیشہ حقیقی باپ نہیں ہوتا، ابن کا معنی والا ہوتا ہے۔ اسی طرح امن، ماں، امن کا معنی ہمیشہ ماں نہیں ہوتا، کبھی امن کا معنی ہوتا ہے خلاصہ، اصل، قرآن کریم میں ہن ام الکتاب، اور کبھی ہوتا ہے امن کا معنی ٹھکانہ، فامہ حاویہ، اور کبھی ہوتا ہے امن کا معنی ماں، امہ صدیقہ، تینوں قرآن کریم میں ہے۔ اب بتاؤ، امن کا معنی ہمیشہ ایک ماں ہی نہیں ہے، کبھی امن کا معنی ماں ہے، کبھی امن کا معنی اصل ہے، کبھی امن کا معنی ٹھکانہ ہے۔ اس طرح ابن کا معنی ہمیشہ بیٹا نہیں ہوتا، تو ابن کا معنی بھی ہمیشہ بیٹا نہیں ہوتا۔ حضرت امام صاحب کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ بعض لوگ ہماری خود دلیل بناتے ہیں، پھر اس دلیل پر اعتراض کرتے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حنفیوں کی دلیل بہت کمزور ہے۔ اب جن لوگوں نے ہمارے اوپر اعتراض کیا ہے ان نے دلیل کیا گھڑی ہے؟ کہتے ہیں امام صاحب کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ جی ایک آدمی 4 بیویاں کر سکتا ہے تو ایک عورت 4 خامد کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ نہ اللہ، یہ من گھڑت مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے مخالفین نے اعتراض کرنے کے لیے ایک دلیل گھڑی ہے۔ تو کہتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بیٹی وہاں موجود تھی، تو امام صاحب گھر آئے تو پریشان ہو گئے۔ بیٹی نے پوچھا ابا جی آج آپ کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے فرمایا مسئلہ بڑا اہم کسی نے پوچھا ہے تو جواب میں تلاش کروں، فکر مند ہوں۔ اس نے کہا جی جواب میں دیتی ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ کو نیت ابو حنیفہ رکھیں۔ یہ ہے نہیں دلیل، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ واقعہ غلط ہے، لیکن لوگوں نے بنایا ہے ہمارے اوپر ہماری دلیل کو توڑنے کے لیے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کیا جواب ہے؟ تو اس نے کہا اس عورت سے کہو کہ ایک گلاس میں 4 بکریوں کا دودھ لے کر آئے، ایک گلاس میں تھوڑا تھوڑا لے کر آ گئی۔ اب اس نے کہا اس میں ہر بکری کا دودھ الگ کرو۔ اس نے کہا جی میں تو نہیں کر سکتی۔ تو اس نے کہا جب ایک عورت کے 4 شوہر ہوں گے تو اولاد کس کی ہوگی؟ آپ کیسے فیصلہ کر سکتی ہو؟ تو عورت کو بات سمجھ آ گئی، تو اس دن سے امام صاحب کو نیت ابو حنیفہ ہو گئی۔ یہ ایک واقعہ بنایا ہے ہمارے اوپر بات غلط مسلط کرنے کے لیے۔ ہم نے کہا بھی اس واقعے کا وجود نہیں ہے، کیونکہ امام صاحب کی حنیفہ کے نام پہ لڑکی ہے ہی نہیں۔ امام صاحب کی اولاد کتنی ہے؟ ایک، نام کیا ہے؟ حماد۔ اس کے علاوہ نہ کوئی بیٹی ہے نہ اس کے علاوہ کوئی بیٹا ہے، تو پھر ان کو حنیفہ کا باپ ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہا ایک ہوتی ہے کنیت نسبی اور ایک ہوتی ہے کنیت وصفی۔ پہلے کنیت وصفی کی مثالیں سن لیں تاکہ آپ کو ابو حنیفہ کا مسئلہ سمجھ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مقام اور مرتبہ کے صحابی وہ کون ہیں؟ ابو بکر تو ان کا نام نہیں ہے نا، اس لیے میں نے بات سمجھا رہا ہوں، آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کی علمی سطح کتنی ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے کہ علماء کا کام کیا ہے۔ ان کا نام ہے عبداللہ، نام کیا ہے؟
عبداللہ بن ابی قحافہ یہ نام ہے، لیکن کہتے ابو بکر ہیں، ان کا تو کوئی بیٹا بکر نہیں ہے، پھر ابو بکر کیوں کہتے؟ حضرت کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اور کہتے کیا ہیں؟ ان کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ بیٹی بکر ہے، تو پھر ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ عربی زبان میں بکرن کا معنی ہوتا ہے پہل، جو درخت پہ سب سے پہلا پھل آئے اسے عربی زبان میں کہتے ہیں بکور، یہ پہلا پھل ہے۔ اور یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، ایک عورت شادی شدہ ہوتی ہے، غیر شادی شدہ ہوتی ہے، شادی شدہ کہتے ہیں سیبہ اور غیر شادی شدہ کو باکرہ، جس کے بار پہلی بار خامن جائے، پہلے اس کے پاس خامن نہ گیا ہو، اسے کہتے ہیں باکرہ۔ یہ مسائل ہیں، اس میں جھجکا نہ کرو۔ ہماری قوم کا المیہ کیا ہے؟ بلیو پرنٹ فلم دیکھ لے تو نہیں شرم آتی، نہ ہنسے نہیں، میں ہنسانے والا مولوی نہیں ہوں، لطیفہ گو نہیں ہوں، میں بات سمجھاتا ہوں۔ بلیو پرنٹ فلم دیکھ لیں تو شرم نہیں آتی، اور مولوی ممبر رسول پہ حوروں کا تذکرہ کرے، کہتے ہیں کیسا مولوی ہے؟ لے موڑے بیٹھے ہیں تو حوراں دی گلاں کردا ہے پہ، عورتیں بیان بیٹھی ہیں، حوروں کا تذکرہ چھیڑا ہوا ہے۔ بھئی حوروں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور کیوں کیا؟ بتانے کے لیے کہ چھپانے کے لیے؟ تو پھر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ روزانہ کرتے ہیں، اور جو کرنا چاہیے اسے شرم آتی ہے۔ میں اس لیے بات سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو تعجب نہ ہو کہ مولانا صاحب کیسی مثالیں دے رہے ہیں، حقائق ہمیں بتانے چاہیے۔ تو بکرن کا معنی ہے پہل۔ حضرت عبداللہ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلے بالغ آزاد مردوں میں کلمہ پڑھنے والے حضرت صدیق ہیں، تو ابو بکر کا معنی اسلام لانے میں پہل کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ساری مطلقہ یا بیوہ ہیں، اور ایسی عورت جو نہ مطلقہ نہ بیوہ، ایسی بچی جس نے پیغمبر کی خدمت میں سب سے پہلے دی ہے، اس کا نام صدیق ہے۔ تو ابو بکر کا معنی پہل کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مانگا ہے تو جس نے سب سے پہلے سارا مال دیا ہے اسے کہتے ہیں ابو بکر، پہل کرنے والا۔ اللہ کے نبی جب مکہ سے معراج کے لیے گئے ہیں اور پھر واپس تشریف لائے ہیں، جس نے سب سے پہلے تصدیق کی ہے اسے کہتے ہیں ابو بکر، پہل کرنے والا۔ جب حضور مکہ سے مدینہ گئے ہیں تو پیغمبر کے ساتھ جس نے ہجرت سب سے پہلے کی ہے اسے کہتے ہیں ابو بکر، پہل کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں جو سب سے پہلے عرش چھت کے نیچے کھڑا ہے اور پہرا دے رہا ہے، اس کا وہ ہے ابو بکر، پہل کرنے والا۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے گئے ہیں تو حضور کے مصلی کا پہلا امام ابو بکر ہے، پہل کرنے والا۔ نبی دنیا سے گئے ہیں تو پہلا خلیفہ نبی کے ممبر اور نبی کے مصلی کا وارث ابو بکر، پہل کرنے والا۔ حضور دنیا سے قبر میں گئے ہیں، نبی کے ساتھ سب سے پہلے قبر بنانے والا ابو بکر، پہل کرنے والا۔ حضور قیامت کو اٹھے میں سب سے پہلے حضور کے ساتھ اٹھنے والا ابو بکر، پہل کرنے والا۔ حضور جنت میں جائیں گے تو امت میں سب سے پہلے حضور کے ساتھ جنت میں جانے والا ابو بکر، پہل کرنے والا۔ اب بتاؤ ابو بکر کا معنی بکر کا باپ ہے یا پہل والا ہے؟ اب ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ کا باپ نہیں، حنیفہ والا ہے۔ وہ حنیفہ کیا ہے میں وہ سمجھاؤں گا، لیکن پہلے ابو حنیفہ کا معنی سمجھ لیں۔